اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی صدق اللہ العظیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے کہ جس کی قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے۔ بے انتہا درود پیارے محبوب حضور سید عالم فخر کونین خاتم النبیین رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو کہ تمام جہانوں کی جان ہے۔ تصوف قادری کے تمام ویورز کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر ایک انتہائی خوبصورت اور اہم ٹاپک کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہم ہیں آپ کے خادم اور مرشد کریم کے در کے ادنا سے گدا ساجد علی قادری امیری۔ آج کا ہمارا موضوع سخن اللہ کی تجلی کیا ہے، قرآن و حدیث اور اولیاء کے اقوال کی روشنی میں۔ لیکن ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سب سے انتہائی ادب کے ساتھ گزارش کروں گا کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اپنے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن پر کلک کرنا مت بھولیے گا۔ سامعین محترم، تجلی عربی کا لفظ ہے، لغت میں معنی اس کے ہیں ظاہر ہونا، چمک جانا یا پھر جلوہ گر ہونا، اور اصطلاحی مفہوم کے اعتبار سے اللہ رب العزت کا اپنے بندے پر اپنے نور، اپنی رحمت، اپنی قدرت کا ظاہر کرنا، اسے تجلی کہا جاتا ہے۔ آج ہم 3 چیزوں کو سمجھیں گے۔ نمبر 1، قرآن کریم کی روشنی میں۔ نمبر 2، احادیث کے مفہوم کے اعتبار سے۔ نمبر 3، اولیاء کے اقوال کے اعتبار سے۔ سامعین محترم، قرآن کریم میں تجلی کا جو معنی و مفہوم سورہ احراف آیت نمبر 143 143 نمبر آیت میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے، اور جب موسیٰ ہمارے مقررہ وقت پر آئے اور ان کے رب نے ان سے کلام کیا تو عرض کیا، اے رب مجھے اپنا دیدار کروا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، لیکن پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر وہ اپنی جگہ قائم رہے تو تم مجھے دیکھ لو گے۔ پھر جب اس کے رب نے، یعنی جناب موسیٰ کلیم اللہ کے رب نے پہاڑ پر تجلی کی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت کی تجلی کو برداشت کرنا یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کا ایک واقعہ ہے۔ ایک نوجوان تھا کہ جس نے دعا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عرضی پیش کی کہ اللہ رب العزت سے کہیے کہ مجھے اپنے عشق، اپنے محبت کا ایک ذرہ عطا کر دے۔ تو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی۔ اللہ تبارک و تعالی وحی کے ذریعے آپ سے ہم کلام ہوئے اور کہا کہ اے عیسیٰ، یہ اس کے بس کی بات نہیں۔ لیکن وہ نوجوان جو تھا وہ بضد رہا اس بات پر، اور بالآخر اللہ رب العزت نے اس کی اس دعا کو قبول کر لیا۔ پھر ہوا کیا کہ کچھ عرصے بعد جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوتا ہے، تو وہ نوجوان ان کو وہاں پر نہیں ملتا۔ آپ ارد گرد سے پوچھتے ہیں کہ کیا وہ نوجوان یہاں پر موجود ہے؟ کچھ لوگ انہیں بتاتے ہیں کہ جب سے آپ نے ان کے لیے دعا کی تھی وہ نوجوان تب سے یہاں پر نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلتے ہیں اور جنگل کی طرف
اس نوجوان کو دیکھتے ہیں کہ وہ ایک پہاڑ کی نوک پر بیٹھا ہے اور آسمان کی طرف نگاہیں جمائے بیٹھا ہے۔ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس نوجوان کو دیکھا اور اس سے مخاطب ہوئے، لیکن اس نوجوان کو جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی کا، نہ ہی ان کی نبوت کا کچھ احساس تھا، نہ ہی کچھ خیال، اور نہ ہی اسے کچھ یاد تھا۔ سامعین محترم، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام وحی کے ذریعے اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوئے اور پیغام آپ نے بھیجا کہ یا باری تعالیٰ یہ کیا ماجرا ہے، تو اللہ رب العزت نے جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا کہ اے عیسیٰ، یہ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی میری تجلی ہے، یعنی عشق کی تجلی ہے، جسے یہ نوجوان برداشت نہیں کر پایا اور اس سے دنیا اور آخرت کی ہر چیز بھول گئی، اور اگر یاد رہ گیا تو صرف اللہ اور اللہ کی محبوب کا نام، یعنی اللہ کا چہرہ۔ سبحان اللہ۔ سامعین محترم، تجلی کوئی عام چیز نہیں ہے، تجلی اسی دل پر وارد ہوتی ہے جو دل اس قابل ہو جاتا ہے، اس اہل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی بات کی دلیل ہیں کہ آپ نوراً علی نور ہیں، آپ اللہ رب العزت کی ایک تجلی ہیں، آپ حضور ظہور ہیں، کس کا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کا۔ اور جتنی بھی تمام تر صفات ہیں، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر ہوں رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت داتا گنج بخش اجمیری ہوں رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یا حضرت سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہوں، یا میرے حضور دادا مرشد سائیں حضور قبلہ پیا پاک شاہ امیر الدین ہوں، یہ تمام تر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کی تجلیات ہیں کہ جن کو دیکھ کر اللہ اور اللہ کے محبوب کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ سامعین، جو آیت کریمہ سورہ احراف کی آپ کے سامنے پیش کی ہیں، اس کے اندر بھی ایک نقطہ ہے، آپ نے غور کیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہاڑ پر تجلی پھینکتا ہے تو پہاڑ جل کر خاک ہو جاتا ہے، سرما ہو جاتا ہے، لیکن جناب موسیٰ علیہ السلام ان کو کچھ نہیں ہوتا، صرف بے ہوش ہو جاتے ہیں، نہ وہ جلتے ہیں نہ وہ جل کر راکھ ہوتے ہیں۔ اس کی کیا حقیقت ہے؟ کیونکہ حقیقت میں خود حضرت موسیٰ کلیم اللہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی تھے، ان کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی روح تھی، لیکن یہ روح کی پہچان حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کرم کے بعد شروع ہوئی، آپ کی رحمت کے بعد شروع ہوئی، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری نبی ہونے کا اعلان کر دیا، وہاں سے نبوت کا دروازہ بند ہوا اور ولایت و فقر کا دروازہ کھل گیا۔ اسی لیے فرمایا گیا الفقر فخری والفقر منی، فقر تو مجھ سے ہے، فقر میرا فخر ہے۔ فقر کب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بنتا ہے؟ کہ جب وہ تصرف، تصدف، تصور کی دنیا میں کھو کر اللہ رب العزت کی پاک و منزہ و اعلیٰ صفت یعنی حقیقی مرشد کے چہرے کا تصرف کرتا ہے، اور اسی تصرف کو وہ پا کر، اسی تصور کو وہ پا کر، اسی اللہ والے کی نگاہ میں نگاہ ڈال کر جب وہ ان کے دل میں اترتا ہے وہ شخص، وہ انسان، تو وہاں پر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی کو پا لیتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی کہاں سے ہمیں میسر آئے گی، کہاں ملے گی؟ حقیقی مرشد سے، اور حقیقی مرشد سے اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی کو آپ پہچان نہیں سکتے جب تک آپ عارفانہ و حقیقی بیعت نہیں کرتے۔ سامعین محترم، سورہ نور میں آیت نمبر 35 میں اللہ رب العزت کا پھر فرمان ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ کا نور ہی ہے جس سے ساری کائنات روشن ہے۔ جب یہ نور کسی دل پر پڑتا ہے تو اسے تجلی کہتے ہیں۔ یعنی میرے حضور یہاں پر فرماتے ہیں کہ اللہ ذات، صفات محمد، اللہ کیا ہے؟ ذات ہے، اور صفات کیا ہے؟ محمد۔ ایک جگہ پر آپ فرماتے ہیں کہ سدھا ویکھاں تے دسے محمد، پٹھا ویکھاں تے اللہ۔
ظاہر باطن اوہی دسے جس دا نور تجلا. یعنی ذات و صفات کا یہ قصہ ہے. ذات و صفات کے لیے دنیا کائنات بنی ہے. اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک محب ہے، ایک محبوب ہے. انہی کی خاطر یہ سارے عرش و فرش، زمین و آسمان، چاند، تارے، سورج، کائنات کی ہر چیز صرف انہی کے لیے بنی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت و پہچان کے لیے بنی ہے. اللہ کے محبوب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، مودت، قرب اور عشق کے لیے بنی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کی تجلی وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نور کی تجلی آج کے دور میں حال میں اولیاء فقراء ہیں، جن کے چہرے کو دیکھ کر ہمیں اللہ اور اللہ کے محبوب کی یاد تازہ ہوتی ہے، یا پھر یاد پختہ ہو جاتی ہے اگر کوئی کامل مرد سامنے ہو تو. سامعین محترم، سورہ کاف آیت نمبر 16 میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم اس کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں. یہ قرب کی تجلی ہے، یعنی اللہ رب العزت کہاں پر ہیں؟ آپ کی شہ رگ سے بھی زیادہ آپ کے قریب ہیں، لیکن اس کی معرفت آپ کو نہیں ہے، اس کی پہچان آپ کو نہیں ہے. پہچان کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ آپ نے پہچان کی کبھی کوشش ہی نہیں کی. من عرف نفسہ، حدیث مصطفیٰ ہے نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وقد عرف ربہ، کوشش کی آپ نے کبھی اپنی پہچان کرنے کی. حضرت صاحب نے، ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب نے اسی مقام پر فرمایا ہے کہ تو میرا نہیں بنتا تو نہ بن، کم سے کم اپنا تو بن. ہمیں اپنا ہی بننا ہے. جب ہم اپنی پہچان کرتے ہیں، اپنی پہچان میں ہی ہمیں سب کچھ حاصل ہو جاتا ہے. لیکن اگر کوئی پہچان کروانے والا ہو تو. سامعین محترم، اس کے بعد ہے حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حدیث پاک کی روشنی میں ہم تجلی کا مفہوم جانچیں گے. سب سے پہلے ہم حدیث پیش کرتے ہیں کن تو کنزن مخفین. اللہ رب العزت کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے، کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا. اب اس حدیث سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مخلوق حقیقت میں اللہ رب العزت کی تجلی ہی ہے، صرف ہمیں پہچان نہیں. سب سے پہلے خلق کی تعریف ہم ضروری ہے کہ خلق کو ہم سمجھیں. خلق کیا ہے؟ ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، یہ بھی تو حدیث ہی ہے کہ اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر تخلیق کیا ہے. پھر قرآن کریم میں ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ اللہ کا ہے. تو کیا یہ چہرہ، یہ نگاہیں، یہ ہاتھ، یہ سر، یہ پاؤں زمین و آسمان سے باہر ہے؟ سب کچھ اسی کے. یہ جو ظاہر باطن میں ہم دیکھ رہے ہیں یہ اسی کی ہی تجلی ہے، اسی کا نور دیکھ رہے ہیں، اسی کا ظہور دیکھ رہے ہیں. صرف حقیقت یہ ہے کہ ہمارے نفس نے ہماری آنکھوں کے سامنے حجاب و پردہ ڈال رکھا ہے، اسی لیے ہم ان تمام چیزوں پر غور و فکر کرنے کے باوجود بھی پہچان نہیں رہے. اور وہ نفس کا حجاب کون اٹھاتا ہے؟ مرشد کامل اٹھاتا ہے. سامعین محترم، تجلی کا مقصد یہ ہے کہ اللہ اپنی پہچان کروائے. اور اللہ اپنی پہچان کس سے کرواتا ہے؟ جو طالب حق ہو، جو طالب مولا ہو، جسے سچی طلب ہو. ہم دنیا کے پجاری ہیں، ہمیں دنیا کا مال و متاع چاہیے، ہمیں عزتیں چاہیے، دنیا کی شہرتیں چاہیے، دنیا کی دولتیں چاہیے، دنیا کی، اور جھوٹے موٹے ہم اپنے ہی آپ میں بہت بڑے کلندر بھی بن جاتے ہیں اور بہت کچھ بننے کو تیار ہو جاتے ہیں، جبکہ یہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ یہ تو پنجابی زبان میں کہنے کی طرح یہ تو جھگی پھونک تماشا ہے. یہاں پر اپنی آنکھ خود جلا کر خود ہی اس میں جلنا پڑتا ہے، پھر جا کر محبوب راضی ہوتا ہے. اس کے بعد ہے حدیث صحیح مسلم شریف کی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمارا رب ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے. سامعین محترم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی تجلی ہے. اللہ خود پکارتا ہے کون ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اس سے دے دوں. اور اس صورت میں اگر اللہ سے ہم اللہ ہی کو مانگ لیں تو کیا ہی بات ہو جائے. یقین کریں پھر اللہ کسی اللہ والے سے ہمیں ملا دے گا اور اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ کر ہم اللہ سے مل لیں گے. اس کے بعد تیسری حدیث ہے صحیح بخاری شریف کی. بے شک تم اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جس طرح تم اس چاند کو دیکھ رہے ہو. یعنی تم اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جیسے تم اس چاند کو دیکھ رہے ہو. یعنی اس چاند میں بھی تو اسی کا نور ہے نا، اسی کے نور سے وہ چاند چمک رہا ہے. یہاں پر
پردہ بھی رکھا ہے شریعت کے مطالعہ کا اور بتا بھی سب کچھ دیا ہے۔ سمجھدار کے لیے تو اشارہ کافی ہے، جو سمجھدار ہوگا۔ اب جس کی سمجھ میں آنی ہی نہیں بات، یا پھر جو اپنی انانیت میں کھویا ہوا ہے کہ میں نہ مانوں، اب میں نہ مانوں کا کوئی حل نہیں۔ سامعین محترم، اقوال جو ہیں اولیاء کے، اس کی روشنی میں تجلیات کا مفہوم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تجلی یہ ہے کہ حق کا چہرہ تم پر کھول دیا جائے۔ حق کا چہرہ کیا ہے؟ حق کا چہرہ کیا ہے؟ حق کا چہرہ اللہ کا چہرہ ہے۔ اللہ کا چہرہ تم پر کھول دیا جائے اور تم اسے دل کی آنکھ سے دیکھ لو۔ اب یہ یہاں سے غور و فکر کرنا ہے آپ نے کہ ہم حق کا چہرہ کہاں تلاش کریں۔ حق کا چہرہ حقیقت میں حقیقی و کامل عارفانہ بیت سے ہی انسان کو سمجھ آتی ہے کہ حق کا چہرہ کیا ہے۔ جب تک آپ حقیقی و عارفانہ بیت نہیں کریں گے بچوں، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ جب آپ حقیقی و عارفانہ بیت کر لیں گے پھر آپ کو حق کا چہرہ بھی سمجھ آئے گا اور باطل نفس کی بھی سمجھ آئے گی اور پہچان ہو جائے گی کہ باطل کیا ہے، حقیقت کیا ہے اور حق کیا ہے۔ اس کے بعد حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کسی بندے پر متجلی ہوتا ہے تو اس کے دل سے دنیا کا اندھیرا مٹ جاتا ہے اور اس میں توحید کا نور بھر جاتا ہے۔ یعنی دوئی کا وہم، دنیا کا اندھیرا، دنیا کا لالچ مٹ جاتا ہے، توحید کا نور پیدا ہوتا ہے۔ یعنی اسے ہر سمت میں، ہر جگہ پر اللہ کے سوا کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد حضرت مولانا رومی مثنوی شریف میں فرماتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں کہ جب اللہ کا نور عارف کے دل پر پڑتا ہے تو اللہ کے سوا سب کچھ فنا ہو جاتا ہے۔ یہ فنا اور بقا ہی تو حقیقت ہے اللہ رب العزت کی ذات کو پانے کی، اس کے دیدار کی۔ جب تک ہم اپنی ذات کو رکھیں گے ہم اللہ کو نہیں پا سکتے، اللہ کی معرفت کو نہیں پا سکتے، اللہ کی پہچان نہیں کر سکتے، اللہ کا دیدار نہیں کر سکتے۔ اور جب ہم اپنی ذات کو فنا کر دیں گے تو پھر بقا صرف کیا ہے؟ اللہ کی ذات ہے، پھر باقی اللہ بچے گا۔ پھر ہم اللہ کو پا لیں گے، اللہ کی معرفت بھی حاصل کر لیں گے، اس کی خوشنودی اور رضا کو بھی پا لیں گے۔ بات اولین تسلیم و رضا کی ہے۔ جب تک آپ تسلیم و رضا نہیں کرتے، تسلیم و رضا کیا ہے؟ یقین کر لینا۔ اب جو بات آپ سے کر رہا ہوں اگر اس پہ شک رکھیں گے تو پھر آپ کبھی بھی ان چیزوں کی حقیقت کو نہیں پا سکتے۔ اور تسلیم و رضا کیا ہے؟ دل سے اگر مان لینا کہ یہ جو بات کہہ رہا ہے اس میں صداقت ہے، یہ سچی ہے، ہم اس بات کی تہ تک جائیں، ہم اس شخص سے ملیں، وہ اس سے پوچھیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے، آپ اس کی حقیقت تک ہمیں کیسے پہنچا سکتے ہیں، تو یہی تسلیم و رضا ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ تجلی 3 قسم کی ہیں۔ ایک تجلی ہے افعال، اللہ کے کاموں میں اس کی قدرت کا نظر آنا، پہلی تجلی ہے۔ دوسری تجلی ہے صفات، اللہ کی رحمت غفاریت کا دل پر اثر کرنا۔ تیسری تجلی ہے ذات، اور یہ تجلی جو ہے وہ صرف قلیل لوگوں کو ہوتی ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، صرف کم لوگ ہیں جو اس تجلی کو برداشت کرتے ہیں یا اس کو سمیٹ لیتے ہیں یا اس تجلی کو جذب کر لیتے ہیں، اور جو اس تجلی کو پا لیتا ہے اس سے پھر سب کچھ ہی مل جاتا ہے۔ سامعین محترم، ان سب دلیلوں کے بعد خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ کی تجلی کا مطلب ہے اللہ کا اپنے بندے پر اپنے نور، اپنی رحمت، اپنی محبت، اپنی قدرت کا اس طرح ظاہر ہونا کہ بندے کا دل روشن ہو جائے، ایمان بڑھ جائے اور وہ دنیا بالکل بھول جائے۔ تجلی آنکھوں سے نہیں دیکھی جاتی، دل سے محسوس کی جاتی ہے۔ جیسے ہوا نظر نہیں آتی لیکن درخت ہلتے دکھائی دیتے ہیں اور ہم دیکھ کر اس کی قدرت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ سامعین محترم، یہی تجلی کا مفہوم ہے۔ آخر میں اس پلیٹ فارم کے توسط سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ اللہ کی تجلی کو پانے کے خواہش مند ہیں تو آئیں حقیقی و عارفانہ بیت کریں، حقیقی و عارفانہ بیت کے بعد نفی اثبات کا سبق حاصل کریں، نفی اثبات کے سبق پر عمل پیرا ہوں، اور عمل کرتے کرتے آپ کو اللہ رب العزت کی ذات کی معرفت، خوشنودی و رضا اور تجلی مل جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یا اللہ، ہم کمزور ہیں، ہم پہاڑ نہیں ہیں کہ تیری تجلی برداشت کر سکیں گے۔ یا اللہ، ہمارے دلوں پر اپنی رحمت کی تجلی فرما، ہمیں اپنا قرب عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ
خیر خلقہ نور عرشہ و زینت فرشہ سیدنا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اگلی آنے والی ویڈیو تک کے لیے اپنے اس خادم کو، اپنے اس نوکر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، فی امان اللہ۔